الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے غزوہ خیبر اور اسی طرح سے وادی القریٰ اور اس کے بعد کی جو چھوٹی موٹی فوجی مہمات تھی اس کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز غزوہ موتا کے تعلق سے آپ کے سامنے چند اہم باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، بہت ساری بڑی بڑی جنگیں ہوئیں آپ کی زندگی میں، جیسے سب سے پہلی جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے۔ اسی طرح سے غزوہ موتا بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا کو ایک پیغام ملا کہ عرب کے اندر، مدینہ کے اندر ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جس میں ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کی قوت ہے۔ غزوہ موتا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا سے مکہ سے واپس مدینہ پہنچ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک روم کو، یعنی کہ روم کے بادشاہ کو، جسے آج کی اصطلاح میں اگر جغرافیہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، جہاں پر اٹلی، اسپین اور جرمنی ہے، یہ علاقہ اس وقت جو ہے روم کا دارالسلطنت تھا۔ تو روم کے بادشاہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی، اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو پیش کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول ماننے کا دعوت نامہ بھی اس میں موجود تھا۔ یہ خط لے کر کے ملک روم کے پاس پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، جن کا نام تھا حارث بن عمیر۔ کسی بھی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے، اور جو پیغام دینا ہوتا ہے دیا جاتا ہے۔ لیکن روم کے بادشاہ نے سرکشی کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم قاصد اور سفیر کو اور اس رسول کو، رسول کا مطلب ہے میسج پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا، تو ہم لغوی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا، چونکہ سفیر کو قتل کرنا گویا کہ ایک ملک کو چیلنج کرنا ہے، وہاں کی سلطنت کو للکارنا ہے، نبی نے فوج کی ترتیب اور لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس جنگ میں اور اس غزوے میں صحابہ کی جو تعداد تھی وہ لگ بھگ 3000 کے قریب تھی، 3000 کا لفظ ہے، اور اس میں اللہ کے نبی نے جو سپہ سالار بنایا تھا، کمانڈر بنایا تھا، وہ 3 صحابہ کو تو آپ نے وہیں پر معین کر دیا تھا۔ کہا کہ پہلے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب یہ مسلمانوں کی سرکردگی میں رہیں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہے اپنا کمانڈر بنا لے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی ان تینوں کے شہید ہونے کی پیشن گوئی کر دی تھی، آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ اس جنگ میں یہ تینوں عظیم الشان اور جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادت ہونے والی ہے۔ یوں اس طریقے سے مدینہ سے یہ لشکر نکلا اور ایک مقام پر پہنچا جہاں پر بلقا ایک جگہ کا نام ہے، تو بلقا نامی جگہ پر وہاں اسلامی لشکر بھی موجود تھا، اور ہرقل، روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہرقل، وہ بھی 1,00,000 رومی لشکر کے ساتھ وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ تو آپ دونوں فوجیوں کی تعداد کا اگر موازنہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہاں ایک طرف 3000 ہے اور دوسری طرف 1,00,000 کا سمندر ہے، سروں کا سمندر، اور اس چھوٹی سی فوج کو اتنے بڑے لاؤ لشکر اور مسلح
انداز والی فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بہت سی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ چنانچہ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں ہم اللہ کے رسول سے مشورہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے اللہ کے رسول لڑنے کے لیے کوئی تجویز پیش کریں یا ہمیں لوٹ جانے کی کوئی بات کریں، اللہ کے رسول کو اطلاع دینی چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم آ گئے ہو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اما ظفر و اما شہید، یا تو اگر تم جنگ جیت گئے تو غازی کہلاؤ گے، یا پھر اگر تم اس میں مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ دونوں اعتبار سے تمہارے لیے کامیابی ہے، اگر غازی ہے تب بھی دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، شہید ہے تب بھی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے تمہاری جان کا سودا کر لیا ہے اور تمہیں جنت عطا کر دی۔ چنانچہ مقابلے کی شروعات ہوئی۔ شروع میں جیسے ہم نے کہا کہ زید بن حارثہ تھے، اس کے بعد جعفر طیار اور اسی طریقے سے عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے علم سنبھالا تھا۔ ایک ایک کر کے تینوں صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، تینوں صحابہ کرام۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اس جنگ میں، یہاں تک کہ جب وہ مقتول پڑے ہوئے تھے، شہید پڑے ہوئے تھے، جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو تقریباً 90 سے زیادہ جسم پر تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے نشان تھے، اور سب کے سب جو ہے سامنے کی جانب تھے، یعنی کہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگے نہیں بلکہ مقابلہ جو کیا سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ بہادر اور اس قدر جرأت مند تھے، یہ اسلام کے بے باک سپاہی تھے۔ چنانچہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں کہا کہ یہاں دنیا میں تو ہاتھ کٹ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جعفر کو 2 پر دیے، یطیر بہا فی الجنہ، جن 2 پروں کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں طار یطیرو کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، طائر کا مطلب ہی ہوتا ہے پرندہ، تو اسی وجہ سے ان کا لقب دیا گیا جعفر طیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ان کی ذکر کی۔ بہرحال اس طریقے سے تینوں صحابہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں۔ اس کے بعد صحابہ نے مشورہ کیا کہ کس کو کمانڈر بنایا جائے۔ چنانچہ اتفاق رائے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کا سپہ سالار بنایا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، اور کسی بھی جنگ میں وہ شکست نہیں کھائی، کسی بھی جنگ میں، چاہے انہوں نے حالت اسلام میں لڑی ہو یا حالت کفر میں۔ جیسے غزوہ احد کے موقع پر جنگ کا پاسا پلٹانے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے، اس وقت وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگی تدابیر اور جنگی مہارت، تیر و تلوار اور سنان میں مکمل دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زیرک اور چالاکی اور فطانت اور فراست کے ذریعے سے اس 1,00,000 رومی لشکر سے 3,000 صحابہ کرام کو بچا لیا، ان کی جانوں کا تحفظ کر لیا۔ انتہائی معمولی جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ اس طریقے سے بطور حکمت کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس لشکر کو لے کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ ہی میں ہیں۔ آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں، منبر پر آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے جبرائیل کے ذریعے سے یہ خبر اور اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اسی طریقے سے جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر ابھی لشکر لوٹا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ تینوں صحابہ کرام بھی فی سبیل اللہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر خالد رضی اللہ عنہ نے جب مسلمانوں کو بچا کر کے، ان کے لاؤ لشکر کو بچا کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد سیف من سیوف اللہ،
کہ خالد یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی غزوہ موتا کی مناسبت سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب پڑ گیا سیف اللہ۔ انشاءاللہ پھر بقیہ باتیں ہم غزوہ ذات السلاسل کے تعلق سے آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ بہت جلد ہی اس کے بعد کا جو درس ہوگا اس کے فوراً بعد فتح مکہ کا باب شروع ہو جائے گا، بہت دلچسپ باب ہوگا۔ یہ اس طریقے سے مختصر سی داستان تھی غزوہ موتا کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سیرت صحابہ اور سیرت النبی سے عبرت اور درس حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔